آج ہم بنانے جا رہے ہیں نوابی چکن تندوری، جس میں ڈالیں گے ہم کچھ ایسے سیکرٹ انگریڈینٹس جس سے اس کا ٹیسٹ بالکل ریسٹورنٹ والا ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں بناؤں گی اس کو 2 طریقوں سے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مسلمز کچن۔ شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر ہینگ کرڈ بنائیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک باؤل لیا، اس کے اوپر سٹینر رکھی، سٹینر کے اوپر میں نے ایک ململ کا کپڑا رکھا، پھر میں نے اس کے اوپر تقریباً پونا کپ دہی ڈال دیا۔ دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دہی سالڈ سا چاہیے۔ جب اس دہی کو ہم مسالوں کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارے چکن کے اوپر کافی دیر اسٹے کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا چکن اور جوسی بنے گا۔ یہ بہت خاص ٹپ ہے، آپ ضرور اس کو نوٹ کریں۔ ریسٹورنٹ والے بھی یہی طریقہ یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر چکن میں نے کٹس لگا لیے ہیں۔ چکن کی میرینیشن ہم 2 سٹیپس میں کریں گے۔ فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا بہت سمپل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم چکن میں نمک ڈالیں گے۔ نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہوگا۔ پھر اس میں 2 لیمن کے میں جوس ڈال دوں گی۔ اس کے بعد 1 ٹیبل سپون جو ہے چلی فلیکس ڈالیں گے، اور 1 ٹی سپون ہم اس میں جنجر گارلک پاؤڈر ڈال رہے ہیں۔ آپ جنجر گارلک پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو 20 منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے۔ یہاں پر ایک پین میں ہم 2 ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل ڈالیں گے، یعنی سرسوں کا تیل، اور اس کو لو فلیم پر اتنا پکائیں گے کہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے۔ جب دیکھیں گے کہ اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور اس کی اسمیل بھی کم ہو گئی ہے تو ہم چولہے کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ جب اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے 1 چمچ لال مرچ کا پاؤڈر، اور اس کو اچھی طریقے سے ہلا لیں گے۔ اس طرح سے بہت ہی زبردست اس کا کلر نکل کر آئے گا۔ ہمیں کسی بھی آرٹیفیشل فوڈ کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بھی ریسٹورنٹ والے بہت یوز کرتے ہیں۔ اس سے بھی ان کے چکن کا جو فلیور ہے وہ گھر کے فلیور سے بالکل چینج ہوتا ہے۔ اب چکن کی سیکنڈ میرینیشن جو ہے وہ ریڈی کریں گے۔ سب سے پہلے میں دہی ڈالوں گی۔ دہی میں ہاف ڈال رہی ہوں، ہاف جو ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے ضرورت پڑنے پہ۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون کے قریب میں زیرہ ڈال رہی ہوں۔ پھر اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالوں گی 1 ٹی سپون، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ ون ٹی سپون ہی میں چلی پاؤڈر ڈال رہی ہوں اس میں، اور اس میں کالا نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون، ایک ٹی سپون ہی میں گرم مسالہ پاؤڈر ڈالوں گی، تھوڑی سی ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے، اور اس کو ساتھ ساتھ مکس بھی کرتے جائیں گے۔ اب جو باقی ہمارا دہی بچا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر جو آپ نے مکسنگ کرنی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی۔ چکن میں اگر پانی ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے۔ چکن ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے مسالوں کا مساج کریں گے چکن کے اوپر۔ اچھی طرح کٹس کے اندر تک ہم مسالہ لگائیں گے۔ ابھی آپ نے میری ویڈیو سکپ نہیں کرنی، کیونکہ ابھی اور انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے اس میں ڈالنے ہیں، وہ بہت اسپیشل ہیں۔ اب اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے میں کوکنگ آئل ڈال دوں گی، اور پھر
پھر دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے۔ اپنی آسانی کے لیے میں نے چکن کو باؤل میں شفٹ کر لیا تھا۔ اب اس میں ڈال رہی ہوں 1 انڈے کی سفیدی اور 2 چمچ ڈالیں گے اس میں بنا ہوا بیسن۔ یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہاں پر پریشر کوکر کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا 10 منٹ کے لیے۔ نیچے میں نے اس کے اسٹینر رکھ دی ہے۔ اب ایک پلیٹ میں ہم اپنا چکن رکھ دیں گے۔ ڈائریکٹ چکن کو نہیں رکھیں گے کیونکہ اس سے سارا جو ہے مسالہ نکل جائے گا اس کا، اور اس کو 20 منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے۔ سیکنڈ میتھڈ میں میں نے چکن کو تھوڑا سا بٹر ڈال کے پین کے اندر رکھ دیا تھا 20 منٹ کے لیے، اور پھر 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو اسموک دے دی تاکہ اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے۔ آپ دونوں میتھڈ میں سے کوئی بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو آسانی ہو۔ پریشر کوکر میں جو ہم نے چکن رکھا تھا اس کو 15 منٹ کے بعد اتار لیں گے اور برش کی مدد سے اس پہ بٹر لگائیں گے اور 5 منٹ کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے۔ باری آتی ہے فائنل سٹیپ کی۔ تندوری چکن کو ہم نے تندوری کرنے کے لیے گرل کے اوپر رکھ دیا ہے اور چولہے کے اوپر تھوڑا سا اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے سیک لیں گے، جس سے اس کی لک جو ہے بالکل تندوری چکن جیسی ہو جائے گی۔ اور اس طرح کچھ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے گھر کے مسالوں سے ہم نے نوابی چکن تندوری تیار کر لیا ہے۔ تو جلدی سے کیجیے اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کریں شیئر۔ تھینک یو فار واچنگ۔